عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، ہم میرٹ پہ اس کے کیسے چاہتے ہیں؟ اس کی بیوی یا جو دیگر ہماری قیدی جو اس وقت جیلوں میں ہیں، یا جو ہماری بنیادی قانونی حقوق سلب کی گئی ہیں، آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ جہاں عدلیہ آزاد ہوتی ہے وہاں قوم آزاد ہوتی ہے. جس طرح ولسن چرچل نے کہا تھا، پوچھا کہ آیا ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہے، انصاف ہوتا ہے؟ جب عوام نے کہا کہ انصاف ہوتا ہے تو اس نے کہا ہم شکست نہیں کھا سکتے. اس لیے چیف جسٹس صاحب، تمام سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ڈیوٹی کے لیے. آپ تاریخ میں اپنا کردار ادا کیجیے. خدا نہ خواستہ اگر لوگوں کی توقعات عدالتوں سے ختم ہو گئی تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا، بنانا ریپبلک ہوگا. ہم انشاءاللہ یہ تاریخ آپ ساتھ لڑیں گے انصاف کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے. ہم اپنے معزز جج صاحبان کے ساتھ ہیں. جو ظلم اور جبر اور جس طرح بے توقیری ہمارے اسلام آباد کی چیف ججز کے ساتھ ہوا، جس کا صرف یہ چیف ججز یہ پوری جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم اپنے ججز صاحبان کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کے لیے انصاف کے لیے آتے ہیں، انصاف کی توقع رکھتے ہیں. اس معزز ایوان اگر یہاں انصاف پہ کمپرومائز ہو اور یہاں جو ہے نا عوام مایوس ہو تو بتائے عوام کدھر جائے. تو ہم اس موقع پہ جو ہمارا الائنس ہے وہ آپ کے ساتھ کڑی ہے. جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کا حلف ہے، اس کے ساتھ کڑی ہے. ہم کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. کیسا صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ میں آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ استعفوں کی طرف چلے گئے ہیں. جو سیاست ہے آپ کو وہاں نہیں کرنے دی جا رہی. آپ کی پارٹی کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی انتقام کا نشانہ بن رہی ہے. آپ عدلیہ سے آپ کو انصاف نہیں ملا، نہ پارلیمنٹ میں آپ کی جگہ ہے، نہ عدلیہ میں آپ کے لیے انصاف ہے، نہ سڑکوں پر آپ کی کارکنان کو آنے دیا جاتا ہے. یہ نظام اور یہ ریاست کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہم تو عوام ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا ایک پرامن جدوجہد کر سکتی ہے، اپنی آواز اٹھا سکتی ہے. ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے. اس ملک کو بنانا ریپبلک انہوں نے جو بنایا ہے، اس سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، جدوجہد. اور وہ جدوجہد ہم کر رہے ہیں. ہم اس کی ظلم اور جبر اور جو اس کی فاشسٹ رویے ہے اس سے نہ ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. ہم اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر ججز جان بوجھ کر ایسے فیصلے کریں جو ڈکٹیٹ شدہ ہوں، جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں، کیا عدل کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ان کی لیجیٹیمیسی باقی رہتی ہے؟ وہ اس قابل ہیں کہ اس کرسی پر بیٹھیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کے منصف بننے کا دعویٰ بھی کریں اور وہ چیزیں بھی ظاہری شکل و صورت بھی بنا لیں؟ میرے خیال میں جب جج عدل کا قتل کر دیتا ہے، انصاف کا قتل کر دیتا ہے اپنے فیصلوں سے، پھر وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے. اور پاکستان سب کے سامنے ہے، جتنے بھی بحرانات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں پر ہے. اگر ہماری پارلیمنٹ پیرالائز ہوئی ہے، یہاں سے ہوئی ہے. یہ خود پیرالائز ہوئے ہیں، یہاں سے ہوئے ہیں. ہر چیز یہاں سے ہوئی ہے. اگر پاکستان کے اندر ہمارا جو 2024 8 فروری کا الیکشن لوٹا گیا ہے، اس کی جڑیں بھی یہی ہیں، لاقانونیت پر ہے. اس لیے کب تک پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جائیں گے؟ کب تک اسے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں سیلاب ہے، سیلاب میں غرق ہو رہا ہے. پاکستان لاقانونیت کے طوفان میں غرق ہو چکا ہوا ہے، تباہ برباد ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس پاکستان کو بچائیں. دیکھیں عمران خان سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، سچ بول رہا ہے، جھک نہیں رہا ہے. اگر آپ بھی سچے فیصلے کریں گے، قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، لوگ آپ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے. آپ کی عزت اور وقار ہوگا، کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر سکے گا اور آپ صدیوں جیئیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کی دونوں کی جو ہے نا رسوائی بھی ہے اور روسیائی بھی ہے. مجھے امید ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا، پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں عدل و انصاف ملے اور پاکستان آگے بڑھے. اس پاکستان کے اندر 72 سے شروع کریں ابھی تک تقریباً 53 سال حکومت ہے. 3 سال عمران خان نے کیے، 50 سال کس نے کی ہے؟ ان کے گریبان میں کبھی آپ نے ہاتھ ڈالا ہے؟ کبھی ان سے پوچھا کہ ملک کیوں تباہ کیا آپ نے؟ 3 سال والے کے پیچھے آپ لگے ہوئے سب روز. جنہوں نے 50 سال ملک کو لوٹا اور تباہ کیا ہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے ہم لوگ؟ انصاف کہاں ہے؟ عدل کہاں ہے؟ میرے بھائی سچ بولنا چاہیے اور پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ العزیز جب حقیقت لوگوں تک پہنچے گی اور پہنچی ہوئی ہے. آج 90% لوگ ایک طرف ہے، ڈوبے ہوئے ہیں. آج جو پاکستان کی تباہی کے جو قصے اور کہانیاں دنیا کے سامنے، وہ عجیب ہے. تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. امید ہے پاکستان کے عوام جیتیں گے، عقل پریویل کرے گی اور وہ لوگ جنہوں نے عوام کا حق لوٹا ہے، الیکشن لوٹا ہے، وہ انشاءاللہ عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں اور وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ عوام کو فیس کر سکیں. تو آج ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہیں محترم جج صاحبان، محترم چیف جسٹس صاحب. ہر دور میں اس قوم، آئین، سیاست، سیاسی لیڈروں کے خلاف جو جرائم ہوتے رہے، معزز جج صاحبان آپ کا ان میں حصہ رہا. ہم آپ سے تبدیلی کی توقع کرتے ہیں. یہ قوم آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے،
ये मत देखिए कि कौन ताकतवर कहां पर खड़ा है। आज हम आप ही के दिफा के लिए, ये जिस 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आजादी का गला घोंटा है, हम आज आप ही की दिफा के लिए ये चीजें एजिटेट कर रहे हैं। किबला मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जागिए और इस रविश को बदलिए कि हर जुर्म में आप शरीक होते हैं। जोकर साहब, सबसे पहले आपने आइन शिकनी की बात की, तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है, और आप उस चीज़ के विटनेस हैं, कि तरीके इंसाफ पे आइन शिकनी का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोट्स हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का कार्रवाई चलाया जाए, तो वो भी तो एक आइन शिकनी हुई थी जब पूरे के पूरे पार्लिमान को इन्होंने जो है वो तहस-नहस कर दिया था, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। देखें, इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं, इवन मीडिया में से, कि जिन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। इसीलिए हम बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। हम भी बड़ा तड़पे अजब करप्शन और गजब कहानियों के प्रोग्रामों से, हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, जिसके अंदर तमाम फरीकैन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हमारी एस्टैब्लिशमेंट का रहा है, लेकिन पॉन्स और पपेट्स का किरदार अदा करने वालों की भी कमी नहीं रही। हर कोई सामने आए, अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करे। हम अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, और जब तक हम ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, माशरे में से पोलराइजेशन नहीं खत्म होगी और माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात हम रखना चाहते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम है, और इंशाअल्लाह हम चाहते ये हैं कि सियासी दुश्मनियां, इदारों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज हो गए इदारे, कि वो सारे अपने आइन के तय करदा असूलों के तहत काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन खत्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मकसद क्या था, वो किस माहौल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कानून बनाया गया? वो उस माहौल में बनाया गया कि जहां पर फर्द वाहिद का जो ओहदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा था, वो पाकिस्तान की तारीख में और खुसूसन पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा कि वो किस तरीके से केसेस की फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग में वो ओहदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और हमारी इस मुल्क में जो पस पर्दा कुव्वतें हैं, वो इस ताकत के जरिए वो बेंच की फॉर्मेशंस कंट्रोल करती थी, जिसके अंदर कोई इंसाफ का ताल्लुक नहीं था। और यही जो जमातें हैं जिन्होंने ये कानून पास किया, उन्होंने इस चीज को ठीक करने के लिए कानून पास किया, क्योंकि वो भी इस चीज के विक्टिम रहे। तो क्या आज जो स्पिरिट था कानून का, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अकलियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाएं और उस कानून की नफी कर दें और उन्हीं पसपुर्दा कुव्वतों और ताकतों के हाथ में दोबारा अदलिया का इदारा पकड़ा दे? तो ये सूरत हाल तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं थी।